هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم یقین کر لو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو اپنی مال سے جان سے، یعنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، میں پھر بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ تو اللہ راضی کب ہوگا؟ جب آپ رب کی رضا کے راستے پر چلیں گے۔ رب کی رضا کا راستہ دین اسلام ہے، رب کی رضا کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سوچ سمجھ سے زندگی گزاریں گے۔ بنا سوچے سمجھے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو رب کی رضا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، اور گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، بات اس پہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیوں کریں۔ وہ جواب ذرا تشنا تھا، تو پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیوں کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، تو پہلے تو آپ جانیں انسان کی حقیقت کو جانیں، انسان کے مقصد حیات کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، انسان کو کیوں دنیا میں بھیجا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے، اس بات کو آپ ذرا سمجھیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کی یہ کائنات کی ساری کائنات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی، یعنی اللہ نے اپنی ملاقات، آخرت میں اگر کوئی کامیاب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسے اللہ کی ملاقات ایک جگہ ایسی ملے گی جہاں اس کو اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو منزل اللہ ہے۔ اب اللہ تک پہنچیں گے کیسے؟ یعنی دیکھیں، اس میں یہ بات تھوڑی سی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ جنت جانے کی صلاحیت حاصل کریں گے تو تب آپ جنت میں جائیں گے۔ ہر چیز کی ایک صلاحیت، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک جاب ہے، اس کی اگر صلاحیت نہیں ہے تو وہ آپ اس کے لیے اہل نہیں ہیں۔ کوئی بھی جاب ہو، کوئی بھی کام ہو، مطلب ایک یعنی پیشہ وارانہ کوئی کارخانہ ہے یا وہ، تو اگر آپ کو وہ اسکل نہیں آتا تو پھر آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی۔ جنت میں جانے کی اہلیت ہونی چاہیے، اور یہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا، ایک بار پھر نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات، دیدار اور تقرب کا شرف بخشنے کے لیے یا اس کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ یعنی وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، مٹی کی اس عالم پاک سے نسبت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال نسبت پیدا کرنے کے لیے اور اہلیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ دیکھیں، اس میں مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو، موضوع کیا ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوگا، تو یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی رضا میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ یعنی دنیا میں آ کے، مختصر اگر میں الفاظ کہوں کہ دنیا میں آ کے انسان اگر اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا تو وہ اس میں وہ اہلیت پیدا ہو جائے گی، رب کی ملاقات، رب کی دیدار اور رب کے تقرب کی۔ مختصر بات ہے۔ اور اگر یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا، یہ اللہ سے مزید دور ہو چلا جائے گا۔ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ تو انسان کی منزل بہت قریب ہے،
اگر یہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلے، اگر یہ اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلے، تو اللہ کی رضا کے راستے، اب موضوع کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا؟ آپ اللہ کی رضا کے راستے پر چلے۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ اللہ کی ناراضگی کا ہے اور ایک راستہ اللہ کی رضا کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اہمیت میں بتا رہا ہوں کہ کیوں اس کو راضی کریں۔ اگر آپ اس کو راضی نہیں کریں گے یا اس کی رضا کے راستے پر نہیں چلیں گے یا اس کی رضا کے کام نہیں کریں گے تو پھر آپ جنت جانے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی آپ کی زندگی پریشان کن گزرے گی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ انسان تو اپنے آپ کو راضی کرتا ہے نا، اپنے آپ کو خوش کرتا ہے، اپنی خوشی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ میں خوش ہوں، بیوی خوش ہو، بچے خوش ہوں، ہم سب خوش ہوں، خوشی خوشی رہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسان کو رب کو راضی کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جب یہ رب کی رضا کے راستے پر چلے گا۔ رب کی رضا کا راستہ دین اسلام ہے۔ رب کی رضا کا راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ بات ختم ہوگی۔ تو پہلے تو دیکھیں آپ کی منزل کیا ہے۔ یہ ہم یعنی اللہ کی رضا کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے دنیا میں رہنے کی۔ کہیں بھی اب دنیا کی محبت پائی جائے تو بڑا مشکل ہے پھر، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی دنیا کسی بھی درجے میں آپ کو محبوب ہو، یا دنیا والے یا حاصل دنیا اگر آپ کو محبوب ہو تو یہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ تو محبت دنیا سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ کی محبت نہ ہو تو پھر آپ کو رب کی رضا کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ ایک اور نقطہ ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے دل میں رب کی محبت نہیں ہے، جو کہ ہونی چاہیے، اور شدید محبت ہونی چاہیے، مومن کی نشانی ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر شدید محبت نہیں ہے تو پھر آپ کی نظر میں رب کی راضی کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ پھر آپ اپنی مرضی سے کام چلاتے جائیں گے زندگی کے، بغیر پوچھے گچے اپنی مرضی سے معاملات زندگی چلاتے جائیں گے تو چلاتے جائیں، آپ پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رب کیسے راضی ہوگا؟ رب کی رضا کے راستے پر چلیں۔ یہ کیسے چلیں گے؟ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو پھر آپ رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، پھر آپ قربانی بھی نہیں دے سکیں گے، نہ مال کی نہ جان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بتایا ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم یقین کر لو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو اپنی مال سے، جان سے، یعنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، میں پھر بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ تو اللہ راضی کب ہوگا؟ جب آپ رب کی رضا کے راستے پر چلیں گے۔ رب کی رضا کا راستہ دین اسلام ہے، رب کی رضا کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سوچ سمجھ سے زندگی گزاریں گے۔ بنا سوچے سمجھے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو رب کی رضا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور عام طور پہ یعنی دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہمیں لگاؤ جو ہے وہ دنیا سے ہے
اور حاصل دنیا سے لگاؤ، دل کا لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا، میں تو نہیں کہہ رہا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دنیا کی جو خیر ہے اس کے معاملے میں، اس کی محبت میں بہت شدید ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ آپ دیکھ لیں ہماری ساری کوششیں یہی، ہمارے سارے خواب اور بس یہی مال سے ہے، یہ ڈالر، یہ ریال، یہ پاؤنڈز اور یہ روپے جو بھی ہیں۔ تو ساری زندگی انسان اسی دھوکے میں زندگی گزارتا رہتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنی خوشی چاہتا ہے، اور دنیا کے پیچھے یہ دوڑتا رہتا ہے۔ تو اس کی علامات جو ہیں مطلب میں نے آپ کو بتا دی۔ بہرحال یہ طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کے راستے پر چل رہا ہے، دین کو اس نے جزوی طور پہ قبول کیا ہوا ہے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں یا تو یہ روایات ہیں، ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، داڑھی ہے، عورت پردہ کر رہی ہے، مثال کے طور پہ یہ ساری روایات ہیں، اس میں بنیادی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ہماری نظر میں۔ مسجدیں بھری بھی ہیں لیکن کوئی بھی نماز کے مقصد سے آگاہ نہیں ہے، کروڑوں نمازی ہیں، لاکھوں حاجی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔